بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری چاہت تھی کہ میں آج کی اس بزم میں اور اس تقریری مقابلے میں شروع سے لے کر آخر تک شرکت کروں، اور عجیب اتفاق یہ تھا کہ حالات اس کی اجازت بھی کچھ دے رہے تھے، لیکن اچانک اس طرح کی مصروفیات بیچ میں آ گئیں کہ میں ایسا نہیں کر سکا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ دیگ کے 3-4 چاول اگر پکے ہوں تو آدمی کہتا ہے کہ پوری دیگ ماشاءاللہ پکی ہے۔ جب دیگ کے ایک چاول کا یہ عالم ہے تو پوری دیگ کا کیا عالم ہوگا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہمارے عزیز طلباء کرام نے اس میدان میں بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ میں جتنے ساتھی اس تقریب میں شریک ہیں انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ ہمارے اساتذہ کرام کی خصوصی توجہات، محنت اور ہمارے ان طلباء کے ذوق اور شوق کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت پیدا فرمائے۔ اسی طرح کی تقاریب سے آدمی کے جذبات بنتے ہیں اور انوکھے قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ بہت سارے طلباء جو ہمارے یہاں سبق میں اتنے مفید اور کرامت ثابت نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن وہ تقریری میدان میں زبردست ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہر میدان میں بندہ چاہیے اور ہر میدان میں آپ کی ضرورت ہے۔ دین کے سارے شعبے ہمارے شعبے ہیں۔ اذان دینا بھی ہمارا کام، مسجد کی صفائی کرنا بھی ہمارا کام، نورانی قاعدہ پڑھانا بھی ہمارا کام، ناظرہ اور حفظ کروانا، شعبہ کتب میں ابتدائی کتب ہوں یا آخری درجے کی کتابیں ہوں، ان کی تدریس، یہ بھی ہمارا کام۔ ہمیں اس بات پہ الحمدللہ فخر ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ان تمام شعبوں میں جس شعبے میں بھی کسی طالب علم کو کمال کے درجے پر دیکھتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں شعبہ کتب میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے ایک ساتھی تھے جو درجہ اولی سے ہی ہمارے ساتھ دورہ حدیث تک پڑھتے رہے اور اکثر جید میں پاس ہو جاتے تھے، لیکن آج وہ ایک ادارے میں شعبہ حفظ کے استاد ہیں، ممتاز درجے کے استاد۔ وہاں جب بھی کوئی طالب علم جائے تو پہلے سے اس نے قاری صاحب کا نام رٹا ہوتا ہے، تو انہی کے پاس داخلہ چاہیے۔ ادارے والوں کے لیے بھی باعث فخر ہے، اور میں بھی کبھی ملنے جاتا ہوں تو مجھے وہ ماضی دیکھ کر اس کا بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یار جید درجے کا طالب علم، لیکن ماشاءاللہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتا تھا، اسی زمانے سے بہت اچھا پڑھتا، آج وہ اپنے شعبے کا بہترین استاد۔ میری آپ حضرات سے ایک درخواست تو یہ ہے، جو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، آدمی اپنی ذات کے اعتبار سے قیمتی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی صفات کے اعتبار سے قیمتی ہوتا ہے۔ صفات میں اچھی صفات پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی۔ تروم العز ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب العالی۔ تم چاہتے ہو اچھے صرفی، نحوی، کاتب، قاری، خطیب، مدرس، فقیہ، ہاں سب کچھ بن جائیں، ثم تنام لیلا، اور سوئے رہو، کرو کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یغوص البحر من طلب العالی، جو لوگ موتی تلاش کرتے ہیں انہیں سمندروں میں غوطے لگانے پڑتے ہیں۔ ہمیں اپنی محنت کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے۔ مجھے ایک دفعہ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، فرمانے لگے کہ تمہیں وہ اشتہار ہمارا دیکھتے تھے، اور کبھی میں خود چھٹی لیتا، جی میری فلاں جگہ پر آج بیان ہے، میں جانا چاہتا ہوں، تو کبھی کبھی پھر باہر بھی جانا پڑ جاتا ہے، اور شہر سے بہت الرجال ہے، ہمارا مال بھی بک جاتا ہے، ورنہ یہ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بھی اتنے بڑے ہیوی خطیب ہیں۔
تو حضرت نے مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ شوق ہے نا کہ تقریریں کرنی، روزانہ طے کرو 2 گھنٹے خارجی کتابوں کا مطالعہ کرو۔ جس خطیب کے پاس پیچھے معلومات نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، فضول ہے، چونکہ ایک تقریر لیے تم جگہ جگہ کرتے رہتے ہو۔ ہمارے یہاں مکہ مسجد میں ایک دفعہ جنازہ آ گیا تو انہوں نے جو براسات ہیں ان کی چاہت تھی کہ یہاں بیان ہو، 3 دن کے بعد تعزیتی بیان تھا، تو میری تشکیل ہوگی، میں نے بیان کر دی۔ اتفاق سے کچھ دن کے بعد پھر بیان طے ہوا، پھر میرا نام طے ہو گیا، میں نے وہی بیان دوبارہ کر دیا کہ مجمع یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ میں دفتر میں گیا تو حضرت نے فرمایا وہی تقریر پہلے تھی وہی دوبارہ کر، بھائی آپ کو الگ بیان کرنا چاہیے، فکر آخرت پر یا موت کے موضوع پہ، اور کوئی تقریر نہیں، یہ مطالعہ نہیں۔ سو میں یہ مثال دے کر آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مطالعے میں وسعت پیدا کیجیے، تھوڑا اس بات پر توجہ دیں، اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو، خود بخود دماغ میں وسعتیں آئیں گی۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ دماغ میں چیزیں خود ہی ڈالے گا۔ من نہ کر لو شما بکھے، ہم نہ کر سکے مگر ہمیں اس کا احساس ہے، میں چاہتا ہوں چلو کوئی اور تو کر لے۔ سو آپ کو چاہیے کہ اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ مجھے آج کی اس نشست میں شریک ہو کر ارادہ بنا ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مناظرے بھی رکھنے چاہیے۔ جیسے میں 2-3 عنوانات دے رہا ہوں، اساتذہ کے مشورے سے ششمائی امتحان سے پہلے ہی یا ششمائی امتحان کے بعد فوراً یہ مناظرے ہونے چاہیے۔ 1 گھنٹے کے طے ہو جائیں، 3 گھنٹے کی نشست بن جائے تو برا نہیں ہوگا، سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور یا یہ کہ وقفے سے طے ہو جائیں۔ مثال کے طور پر دور جدید کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو لوگ تقلید کے خلاف بولتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نامعلوم کیا کہتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو تقلید کی شرعی حیثیت، غیر مقلدین کے اس پر جو اعتراضات ہیں، یہ بنیاد یہ ہے، یہ رفع دین اور امین بالجار یہ فروعات ہیں، یہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ جو رفع دین کرتا ہے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، جو نہیں کرتا اس کی بھی ہو جاتی ہے۔ امین بالجار یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ جو مسائل ایسے ہیں جو سنگین کہلاتے ہیں ان پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ قرات خلف الامام کا مسئلہ بھی ہمارے یہاں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں امام کے پیچھے قرات سورہ فاتحہ پڑھنے مکروہ تحریمی، میں نے دیکھا کہ طلبہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو آپ کی نماز امام صاحب کے یہاں مکروہ تحریمی ہے، سمجھو ہوئی نہیں۔ اور غیر مقلدین اس مسئلے کو بڑا اچھالتے ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ تو یہ ایک تقلید کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر میں چاہتا ہوں قاعدہ مناظرہ ہو۔ ایک طرف تقلید کے خلاف دلائل دیے جائیں، دوسری طرف تقلید پر گفتگو کی جائے، اور یہ ساری معلومات تحریراً دفتر میں جمع ہوں، طلباء کو بہت فائدہ ہو۔ ایسے ہی جیسے یہ ایک موضوع بہت اچھا تھا، اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے کہ قادیانیت کے جو شبہات ہیں، بعض شبہات ایسے ہیں جو عام سادہ مسلمان بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ یار آج ایک قادیانی میرے ساتھ بیٹھ گیا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یار تم لوگ ہمیں کیوں کافر کہتے ہو، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا بھی کلمہ یہی ہے، فلاں فلاں، تم بھی تو فرق نہیں ہے، مگر پتہ نہیں کیوں۔ وہ مجھے کہنے لگا یار یہ کیا چکر ہے امام صاحب؟ وہ قادیانی نے کہا کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو، ہم کلمہ پڑھتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو، فلاں فلاں، تو یہ ہمیں خام خواہ فضول باتیں ہیں۔ تو یہ ایک قادیانیوں کے شبہات اور اس کے جواب، ایک طرف سے شبہات کا ذکر کیا جائے، اعتراض ہو، دوسری طرف سے اس کے جوابات ہوں، ایک نشست اسی عنوان کی ہو، اس سے بھی عام سامعین کو بہت فائدہ ہو۔ ایسے ہی مسئلہ عالم الغیب یا حاضر ناظر یا نور البشر، اگرچہ یہ مسئلے اب بہت پرانے ہو گئے اور اس پر اتنے، لیکن بہرحال فتنہ موجود تو ہے، لہذا ہمیں علمی بحث اس موضوع پہ کرنی چاہیے۔ ہم مکتبہ فرقہ بریلویت اور مکتبہ بریلویت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اتنا برا نہیں سمجھتے، لیکن ان بنیادی عقائد کی جہاں بات آئے گی تو پھر بات گڑبڑ ہو جائے گی۔ کہ قرآن مجید میں کہا جائے کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، ادھر ہم کہیں گے نبی بھی عالم الغیب ہے، نبی پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔
ہم عوام کے حوالے سے اس لیے لچک رکھتے ہیں کہ عوام میں اتنی گہرائی کی بات ہے ہی کوئی، اور عوام اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ایک دفعہ ایک ساتھی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا خواب دیکھا ہے کہ مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ نماز تم مرکزی جامع مسجد میں پڑھا کرو، تراویح کی نماز۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، پڑھا کرو۔ کہنے لگا نہیں نا، میں بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے کہا کسی نے غلط کہا، آپ بریلوی نہیں ہیں؟ کہا نہیں میں ہوں۔ میں کہا نہیں ہوں، تمہیں خواب آیا ادھر پڑھو نماز، ادھر غلط پڑھ رہے ہو، تم کہتے ہو کہ میں وہاں ہوں۔ کہنے لگا نہیں نا، آپ سمجھیں اس بات کو۔ پھر میں نے ایسی موٹی موٹی چند باتیں بتائیں کہ ہر جگہ موجود کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ۔ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہر چیز پہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ میں نے کہا جو آدمی یہ کہے کہ نہیں، جہاں اللہ مختار کل ہے، نبی بھی ہے، جہاں اللہ ہر جگہ موجود ہے، نبی بھی ہیں، جہاں اللہ عالم الغیب ہے، نبی کو استغفر اللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں کہا ختم ہوگی بات۔ آپ یہ کہہ دو جو لوگ اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ نہیں آ جائے۔ تو عام عوام کے ذہن خالی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں چاہتے۔ یہ ہر طرف پڑھے لکھے جو لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ادھورے علم والے، وہی ان کی غلط ذہن سازی کرتے ہیں اور ان کو عشق رسول کی بنیاد پہ، عشق رسول کی بنیاد پہ ایک غلط رخ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ مسلمان کا خون جوش مارتا ہے جب نبی کا جو گستاخ ہے، ہماری اس سے کوئی یاری نہیں ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ فجر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی، اور وہ تھا مکتبہ بریلویت سے تعلق رکھنے والا امام، وہ آ گیا، اس نے کہا حضرت ہم تو آپ کو کافر کہتے ہیں، آپ نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی۔ فرمایا بھائی تم صحیح کہتے ہو، تم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ہم گستاخ رسول ہیں، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی گستاخ رسول کو کافر کہے۔ ہم آج یہ بتانے آئے ہیں یہ جھوٹ ہے، ہم آج یہ بتانے آئے ہیں یہ جھوٹ ہے، ہمارے یہاں بھی گستاخ رسول کافر ہے۔ تو یہ عوام کو دھوکہ دینے والی باتیں، ہماری تیاری اس موضوع پر بھی ہونی چاہیے، ہماری تیاری اس موضوع پر بھی ہونی چاہیے۔ جو بنیادی اختلاف ہے ہمارا اس مکتبہ فکر سے، وہ یہ گنے چنے چند عقائد ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ مسائل بڑھ گئے ہیں۔ تو ہمیں معلومات ہونی چاہیے تاکہ کوئی مسلمان اگر ہم سے بحث برائے بحث نہیں، اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے بات کرتا ہے، تو ہمارے پاس اتنی معلومات ہوں کہ ہم ایک اچھے انداز سے اس کی رہنمائی کر سکیں۔ ایسی شیعت ایک ایسا فرقہ ہے، آپ ان کے حوال سن رہے ہیں کہ کتنا عروج پہ جا رہے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ ہمارے ملک عزیز میں ہی نہیں پوری دنیا میں اسلام کے خلاف کبھی کوئی قرآن مجید لیے بھاگ رہا ہے کہ اس کو جلا دو، کبھی صحابہ کرام کے حوالے سے جو ہے وہ گالی گلوچ کی شکلیں سامنے آ رہی ہیں، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ اہل اسلام کو، خصوصاً اہل علم کو بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ دلائل کی بنیاد پر اگلے کا مقابلہ کیجیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلائل لے کر آئے ہیں۔ معجزات میں بڑا معجزہ آپ کا قرآن ہے، قرآن مجید ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ہمیں دلائل سے بات کرنی ہوگی، ہمیں اس سے مزین ہونا چاہیے۔ تو اس فرقے میں بعض اہم موضوعات ہیں جس پر وہ دلائل رکھتے ہیں، ہمیں ان دلائل کا ذکر کر کے اس کے جوابات دینے چاہیے۔ یہ اہل باطل میں یہ چند فرقے ہیں جو اس وقت میں عروج پر بھی ہیں، اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور اپنے قوم کے لیے دلائل رکھتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو بھربلاتے ہیں۔ اہل حق کو چاہیے معتزلہ، خوارج، مرجئہ، کرامیہ، جہمیہ، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہماری کتابوں میں ان کے تذکرے بہت زیادہ ہیں جن کا وجود نہیں ہے، اور جن کا وجود ہے اور مسلمانوں کو ان کے عقائد سے آگاہ کرنا اور اپنے عقائد کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس میں ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو میں اساتذہ کی خدمت میں یہ عرض کر کے جا رہا ہوں کہ مشورہ کر کے ان موضوعات یا اس سے بہتر ان کے ذہنوں میں یہ کوئی شکل بنائی جائے، پھر ہم وہ مناظرہ تیسری چھت پہ کریں گے۔ جمعرات کے دن ہوگا اور مغرب کے بعد سے شروع ہوگا، عشاء کے بعد تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیگر مدارس سے بھی طلباء اس میں شریک ہو سکیں گے۔ صرف اچھے انداز سے دلائل سے بات کی جائے گی، خام خواہ ہم کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے۔ بس اوقات خطیبوں کی تقریر میں کیچڑ زیادہ ہوتا ہے، دلائل نہیں ہوتے۔ ہم دلائل سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری دلیل کا توڑ پیش کیجیے۔ یہ تو آپ کو حق حاصل ہے
ٹیچر نہ ہم اچھالنا چاہتے نہ ہم سننا چاہتے. وہ خطیب صاحب کی تقریر سے مجھے بھی بہت جوش آیا تو میں نے نیت کی ہے اول آنے والے طالب علم کو انشاءاللہ 2000 روپیہ انعام دیا جائے. 2 آنے والے کو 1500، 100 آنے والے کو 1000، اور شرکاء میں سے ہر ساتھی کو کم سے کم 200 کو ملنا چاہیے کہ وہ شریک تو ہوئے. یہ انعام آپ کے طے شدہ انعام سے ہٹ کے ہوگا تو یہ بہت ڈبل ہو جائے گا انشاءاللہ. ساری دولت آپ پر نشاور کی جائے تو حق جب بھی ادا نہیں ہوگا. ہمارے جیبوں میں بھی جو کچھ ہے وہ آپ کی برکت سے ہے. ہم بھی جو کچھ کھا رہے ہیں وہ آپ کی برکت سے کھا رہے ہیں. سو آپ پر نشاور کرنا کوئی احسان نہیں، یہ آپ کا حق ہے. بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے. میں آخری درخواست کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ مدرسے والے جو ہدایات دیتے ہیں قسم اٹھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے. سو ہمارے مدرسوں میں یہ ہدایات ہیں 12 بجے چھٹی ہو جائے تو آرام کرو، آرام کرو، سو جاؤ. یہ قیلولہ سنت ہے نماز کے بعد تاکہ جو سبق ہوں گے آپ توجہ سے ان کو پڑھ سکیں. ہمارے یہاں یہ بات میرے سامنے آئی ہے کہ کچھ طلباء اس ٹائم بلہ لے کے وہ گروہ میں پہنچ جاتے ہیں. اگر اس طرح کے 4 لڑکے ہوں گے تو 4 سے 8 بنیں گے، 8 سے 16 بنیں گے. ایک وقت آئے گا آدھا مدرسہ گراؤنڈ میں ہوگا، زور کے بعد سب سر رکھ کر سو رہے ہوں گے. یہ چیز میں نہیں پسند کرتا. لہذا جتنا جلد ہو سکے یہ شکایت ختم کی. دوسری، ہم نے فجر کی نماز کے بعد طے کیا ہے طلباء آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں. ایک طالب علم بھی میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کسی کو اپنی منزل سنا رہا ہو. ہاں کبھی میں جلدی اٹھتا ہوں، کچھ وہاں سو رہے ہوتے ہیں، کچھ وہاں سو رہے ہوتے ہیں. نگران حضرات کی نگرانی میں پرسکون قیلولہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا. ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا. مولانا شہزاد صاحب جو ہمارے یہاں نگران تھے، مجھے یہ منظر دیکھ کر وہ بہت یاد آتے ہیں. وہ جائیں، اللہ ان کو خوش رکھے. ان کی سختیاں ہمارے طلباء کے لیے اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بہت مفید ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں نرمی والا مزاج ہمارے طلباء کو کوئی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی. سخت نگران آ جائے تو چیخ و پکار ہوتی ہے، اوف وہ گالی دے دی، مار دیا. ہاں، اور اگر نگران سخت نہ ہو، بیچارہ آپ کی وجہ سے ہماری ہدایات پہ وہ نرمی کرے تو یہ اور سو رہے ہیں بڑے تسلی سے سوتے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز کیمرے کی آنکھ میں ہے. آپ کیمرہ کھول کر دیکھیے، مغرب کے بعد نگران بیٹھے ہوئے ہیں، تمام طلباء کی جوڑیاں بنی ہوئی ہیں تکرار کی بیٹھے ہوئے. کتنے لوگ تکرار کر رہے ہیں، کتنے گروپ بنا کر گپ شپ مار. 99% گپ شپ چل رہی ہوتی ہے. کوئی ایک شاید تھوڑا بہت پڑھ بھی رہا ہو. میری درخواست ہوگی یہ فضا ختم کی جائے. نگرانوں کی شرافت اور شفقت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. یہ ہماری ہدایات پر اور ہمارے اصرار پر ہمارے نگران حضرات اور اساتذہ کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھاتے. ورنہ ہمارے ایک استاد نے، آپ نے سنا ہوگا، فرمایا ہے، اور جو ہے وہ برسر اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ طاقت کو مشورہ دیا ہے 3-4 لٹکا دو ملک ٹھیک ہو جائے گا. ہے نا؟ 3-4 لٹکا دو، بلکہ 20-25 لٹکا دو، پورے ملک میں سب سیٹ ہو جائے گا سب. اور یہ بالکل درست بات. صرف 3 سے 4 طلباء کے ساتھ یہ جو جائز سزا بنتی ہے وہ دے دی جائے، پورا مدرسہ سیٹ ہو جائے. میں ان 4 کے ساتھ بھی یہ نہیں چاہتا ہوں. آپ میری اس شفقت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اس شکایت کو دور کر دیں. نہیں تو ایک ہی جملہ کہنا ہے کہ مجھے مدرسے کا نظام صحیح چاہیے، جو کر سکتے ہو آپ کرو. یاد رکھیے، چوکیدار سے لے کر باورچی خانے کے باورچی سے لے کر شیخ الحدیث تک یہاں کا ہر استاد آپ سے شفقت چاہتا ہے. اور ہر استاد ہمارے لیے اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا کہ بخاری ترمذی پڑھانے والا بڑا استاد ہمارے لیے قابل احترام ہے. آپ وہ کسی نہ کسی کا رکھا ہوا ہے. تو اساتذہ اگر شفقت سے پیش آ رہے ہیں تو آپ کو بھی اس کا ثبوت محبت سے دینا چاہیے. کسی استاد کو منہ آنکھیں نکالنا، آگے سے اس کی بات پر طبیعت پہ بوجھ لانا، میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا.
اور اس طالب علم کو میں بدتمیز طلبہ میں شمار کرتا ہوں۔ آپ کو چاہیے الدین کلہ ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمارا دین ہے ہی بڑا نازک ہے۔ ہمارے ماحول میں اور اسکول کالج کے ماحول میں بڑا فرق ہے۔ یہاں ایک ایک چیز بہت نپی تلی ہوتی ہے، کہیں بھی بے ادبی کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ میری ان ساری گزارشات کا خلاصہ ایک تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ کو منزل جوڑیاں کلاسوں میں بنا لینی چاہیے۔ اساتذہ کو چاہیے تو ہر کلاس میں نگران موجود ہیں، ان نگرانوں کو چاہیے کہ وہ طلبہ کی جوڑیاں بنائیں، کون منزل کس کو سنائے۔ جو ناظرہ خواہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا ایک ایک پارہ تلاوت کریں، تاکہ فجر کے بعد نورانی وقت ہوتا ہے وہ بیداری سے گزارا جائے، یوں سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہو۔ فجر کے بعد 5 سے 10 منٹ کا درس ہوتا ہے۔ ایسا تو ہوا ہے کہ 6 منٹ 4 منٹ میں درس ختم ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں شاید ہی ایسا ہوا ہو کہ 10 منٹ سے آگے چلا گیا ہو۔ عوام بیٹھتی ہے، ہمیں بھی بیٹھنا چاہیے، ہم بھی ضرورت مند ہیں، ہم بھی محتاج ہیں۔ ہفتے کے درمیان عشاء کے بعد جو درس ہوتا ہے، عوام بیٹھی ہوتی ہے، طلبہ بار گپیں مار رہے ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ نبی کی حدیث سننے کے ہم محتاج نہیں ہیں کیا؟ اور ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشادات ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اس طرح درس دینے کا طریقہ آئے گا، بیان کرنے کا طریقہ آئے گا، آیت اور حدیث کا نور اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ میں اس میں پابندی چاہتا ہوں، اور وہ فجر کا درس ہو یا عشاء کا درس ہو، آپ کو اہتمام کے ساتھ اس میں بیٹھنا چاہیے۔ فجر کے بعد اہتمام کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے۔ دن کو آپ آرام کیجیے، عصر کے بعد آپ گراؤنڈ، آپ کو عصر سے پہلے جانا ہے 15 منٹ پہلے چلے جاؤ۔ اذان کے بعد یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نکلنے کا مطلب اگر آپ 15 منٹ پہلے نکل بھی رہے ہو کہیں جا کر نماز پڑھو۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، ہمارا میچ چل رہا ہے لہذا نماز ہم اپنی پڑھ لیتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، ایسے کون سی اہمیت میچ کی آ گئی جس کی وجہ سے ساری زندگی صحابہ کو تو یہ اجازت نہ ملی، بدر اور احد اور حنین اور خندق میں بھی انہوں نے نمازیں باجماعت پڑھی، اور ہمارے لیے گنجائش ہے کہ ہم چونکہ مصروف ہیں، ہمارا میچ چل رہا ہے لہذا ہمیں نمازیں جماعت سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بہت غلط انداز ہے۔ میری درخواست ہوگی کہ قبل اس کے کہ ہم اس پر کوئی سخت قدم اٹھائیں، طلبہ کرام سے میری درخواست ہے خود سے توجہ دیں۔ مغرب عشاء کے بعد جو تکرار ہے، تکرار کرانے والے ساتھیوں سے میری درخواست ہے 2 باتیں۔ ایک تو میں نگرانوں سے درخواست کروں گا آئندہ ہفتے کسی وقت عشاء کی نماز کے بعد ان نگران جو تکرار کرانے والے ساتھی ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے، اور ان سے میں ایک الگ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن سر دست میری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں پہ توجہ دیں، ان کو متوجہ کریں۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں رات 11 بجے تک اور ایسے ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، 12 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں اور کچھ پڑھا نہیں جا رہا۔ بہت غلط بات ہے۔ رات کو 11:30 تک آپ کو سو جانا چاہیے تاکہ آپ صبح، ان دنوں میں رات بہت بڑی ہے، پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ نوجوان ہیں، آپ کو زیادہ وقت سونے میں رات کو دینا چاہیے۔ 11:30 سے لے کر 4:30 پونے 5 تک بڑا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کا اہتمام سحری میں اٹھ کے کرو، ایسا نہیں تو کم سے کم رات سونے سے پہلے تہجد پڑھ کے سو۔ میری یہ گزارشات بھی میں نے عرض کی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس میں توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اول 2 مسلم آنے والے ساتھیوں کو پیش کی مبارک، اور جتنے شرکاء ہیں سب کو مبارک۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ساتھی اس میں دلچسپی لیں گے۔ امت تک بات پہنچانے کا اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ میڈیا بہت آگے جا چکا ہے، تحریریں بہت آگے جا چکی ہیں، لیکن آج بھی تقریر کی اپنی اہمیت ہے۔ چند منٹ کے اندر آپ مجمع کے رخ کو پلٹ سکتے ہیں، جو کتاب کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے، جو میڈیا کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ آپ کی گفتگو میں طاقت پیدا ہو، آج بھی لوگ سننے کے لیے بہرحال تیار ہیں۔ آپ منبر و محراب کے وارث ہیں۔ ایسے طلبہ جو یہ شوق رکھتے ہیں، اپنے اندر اخلاص، اپنے اندر للہیت، تقویٰ اور طہارت پیدا کرنے کی بھی کوشش کیجیے، کیونکہ مجمع پر آپ کی لفاظی کے اثرات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کے دل کے جذبات اور آپ کا تقویٰ اور طہارت یہ پہلی چیز ہے۔ آپ ٹوٹی پھوٹی باتیں کیجیے مگر تقوی کے ساتھ کیجیے، وہ انقلاب برپا کرے گی۔ اور صرف معلومات ہوگی تو واہ واہ تو ہو جائے گی، لیکن انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ بندر نچانے والا، کھیلنے والا، وہ بھی مجمع جمع کر لیتا ہے، مگر اس کو دیکھ کر کوئی بندہ نماز روزے میں نہیں آتا۔
بے عمل قسم کا واعظ بندر نچانے والے شخص کی طرح ہے، جس طرح اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم سب کی ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں ممبر و محراب سے منسوب کی ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، جس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہمیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا عملی جامہ پیش کرنا چاہیے۔ ہمارے مولانا مفتی عمر شجاع صاحب ہمارے یہاں کے قدیم استاد ہیں اور آج تشریف لائے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ یہ شاید آخر تک بیٹھیں گے ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ مجھے کسی پروگرام میں 11:15 پہنچنا تھا اور وہ یہیں بچ گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔